کوئی کیس لیا ہے آپ نے اپنے ہاتھ میں؟ سعدی نے سوال کیا۔ جی ہاں، مضطرب صاحب کے جواب پر وہ سب چونک پڑے اور مدھیرانہ انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ کل آنے والا شخص جسے آپ نے نظر انداز کر دیا تھا میرے لیے باعث دلچسپی بن گیا ہے۔ کیا مطلب؟ سعدی چونک کر بولا۔ دلچسپی کا مطلب تو دلچسپی ہی ہوتا ہے۔ باعث کی لغوی توجیہ۔ مضطرب صاحب آپ الفاظ کا مربع نہ بنائیے بلکہ جلدی سے مطلب بیان کیجیے، سعدی بولا۔ سعدی میاں، ظفری میاں اور خاتون شکیلہ، کل جو شخص یہاں آیا تھا اور جسے آپ حضرات نے بے نیل و مرام واپس کر دیا تھا وہ مجھے قابل توجہ نظر آیا۔ بس صورت ہوا نیچے اتر رہا تھا اور کچھ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا اور اس کی اسی بڑبڑاہٹ نے میرے دل کے نرم گوشوں کو چھیڑ دیا۔ بس میں نے سوچا کہ اسے مضطرب تمام زندگی شعروں کے تخیل میں ڈبا رہا ہے، کوئی کام کی بات بھی کر۔ لیکن دفعتاً مجھے یہ خیال آیا کہ میں ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جو لوگوں کی مدد کرنے کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ شخص جس کار میں آیا تھا وہ اس قدر قیمتی تھی کہ بلا معاوضہ اس کے لیے کچھ کرنا حماقت تھی۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ عہدہ عارضی طور پر سنبھال لوں، یعنی پروفیسر DDT والا۔ ہاں، اگر یہ جسارت قابل معنی ہو۔ وہ کیا بڑبڑا رہا تھا مضطرب صاحب؟ بس مردنی چھائی ہوئی تھی چہرے پر۔ کہتا تھا اے کاش میری زندگی کی شام ہو جائے، اب تو ہر سانس ایک وبال ہے، یہ لوگ بیوقوف ہیں، یورپ کی بات ہی کیا ہے، کاش میں یورپ میں ہوتا۔ بس یہ چند جملے تھے جنہوں نے میری رغمیت بھڑکا دی۔ خوب، پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کیس آپ لوگ ٹھکرا چکے ہیں اسے کیوں اس طرح نظر انداز کیا جائے۔ کوئی عمل بھی کر چکے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، نمک حلالی اولین فرض سمجھتا ہوں، بلا اجازت کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ بلا اجازت کوئی کام کرنا ناجائز نہ تھا، تو پھر اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیس مجھے لینے کی اجازت ہے؟ آپ کی مرضی ہے حضرت، کیا آپ بھی کسی کی بیوی کو قتل کرنے کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، زندگی خداوند کا دیا ہوا عطیہ ہوتی ہے، اسے چھیننا انسان کے لیے گناہ عظیم ہے، میں کبھی یہ نہ کر سکوں گا، مضطرب صاحب بولے۔ پھر آپ کیا کریں گے قبلہ و کعبہ؟ وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، یہی مقصد لے کر آیا تھا وہ۔ تو ہم اس غضیفہ کی زندگی تو بچا سکتے ہیں جو نہ جانے کیوں کسی کی وحشت کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ تینوں چونک پڑے۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ہم لوگ اگر اس کی وحشت کے ساتھی نہیں بن رہے تو اس مظلومہ ہی کے مددگار کیوں نہ بنے جسے ہمارے ذریعے نہ صحیح کسی اور کے ذریعے بالآخر وہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یعنی اس شخص کی بیوی کے؟ ظفری منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ ہاں، یہ نہایت موزوں عمل ہے۔ اگر وہ شخص دولت مند ہے اور ہمیں ایک عمدہ رقم دے سکتا ہے تو کیا اس کی بیوی کلاش ہوگی؟ ہم اس سے بھی کچھ نہ کچھ وصول کر لیں گے، اور اگر نہ کر سکے تب بھی اس کی زندگی تو بچا ہی سکیں گے، یہ ایک نیک کام ہوگا۔ سعدی نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھر مضطرب صاحب کے پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اٹھیے مضطرب صاحب۔ مضطرب صاحب کا چہرہ اتر گیا، وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے سعدی صاحب، ہم نے صرف اجازت مانگی تھی، ابھی ہماری خطا قابل معافی ہے، ہم ایسے تو یہ در چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ آپ کو نکال کون رہا ہے مضطرب صاحب؟ تو پھر بازو چھوڑ دیں، ہڈی چیخ رہی ہے۔ آپ پروفیسر DDT کی کرسی سنبھالیے، ہم نے اس کیس میں آپ کو سربراہ تسلیم کر لیا ہے، سعدی بولا۔ اماں واللہ، مضطرب صاحب خوشی سے اچھل پڑے اور جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، 100%۔ کیوں دوستو؟ سعدی نے پوچھا۔ 100%، یہ نکتہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا تھا اور ہم نے ایک عمدہ موقع چھوڑ دیا۔ یہ تو حقیقت ہے، اگر ہم نے اس شخص کا کیس ہاتھ میں نہیں لیا تھا تو اس کی بیوی کا کیس تو لے سکتے تھے۔ اس طرح واقعی ہم نے ایک کاروباری غلطی کی، ظفری بولا۔ بے شک، شکیلہ نے لقمہ دیا۔ مضطرب کی بانچھیں خوشی سے کھل پڑی۔ وہ بڑے تکلف سے انداز
وہ بڑے تکلف سے سعدی کی کرسی پر جا بیٹھے۔ تینوں ان کے سامنے دست بستہ معدب ہو گئے تھے۔ جناب والا فرمائیے، اب اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ سعدی نے پوچھا۔ کار نمبر KCA 842 نوٹ فرمائیے، مضطرب صاحب بولے، اور ظفری نے جلدی سے یہ نمبر نوٹ کر لیا۔ چونکہ میں اس کار کا نمبر دیکھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکا تھا، اس لیے فی الوقت آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس کار کے نمبر سے اس کے مالک کا پتہ چلائیے۔ باخدا مضطرب صاحب، آپ تو خاص تربیت یافتہ ہے، یعنی آپ نے کار کا نمبر خوب ذہن نشین کیا ہے۔ کار کا رنگ کیا تھا؟ ہلکی پیلی، مضطرب صاحب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ بس کار کا پتہ لگائیے اور اس کے بعد مالک کے گھر کا پتہ لگائیے، اس کے بعد ہماری دوسری کارروائیوں کا آغاز ہوگا۔ بہت بہتر، یہ کام میں دوپہر تک کر لوں گا، ظفری نے جواب دیا اور مضطرب صاحب نے گردن ہلا دی۔ سعدی میاں، آپ اور بی بی شکیلہ ابھی دفتر ہی میں قیام کریں۔ ظفری میاں، اس سلسلے میں پہلی کارروائی مکمل کر لیں، اس کے بعد ہم دوسری کارروائی کا آغاز کریں گے۔ پروفیسر DDT نے گویا دوسرا حکم دیا اور دونوں نے اس حکم کو تسلیم کر کے گردن جھکا دی۔ ظفری موٹر سائیکل کی چابی لے کر اور کار کا درج شدہ نمبر لے کر باہر نکل گیا تھا۔ پروفیسر صاحب بڑے اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھے پاؤں ہلاتے رہے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس وقت خود کو سچ مچ کا باس تصور کر رہے تھے۔ دفعتاً انہوں نے میز کھٹکائی اور سعدی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میاں، ایک گلاس پانی پلاؤ۔ سعدی ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ گیا تھا اور پھر اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پروفیسر کے سامنے پیش کر لیا۔ تقریباً 2 بجے ظفری واپس آیا تھا۔ مضطرب صاحب اس دوران ایک لمحے کے لیے اپنی سیٹ سے نہیں ہٹے تھے اور ان کے تمام کام سعدی اور شکیلہ کو کرنے پڑے تھے۔ کیا رپورٹ ہے؟ مضطرب صاحب نے پوچھا۔ ہمارے مہمان کا نام رمضان عادل ہے، ایک فرم ہے جمیلہ لمیٹڈ، اس کا مالک ہے، اکبر روڈ کی کوٹھی نمبر 17 میں رہتا ہے۔ کوٹھی کا جائزہ لے لیا؟ مضطرب صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، دیکھ لی گئی ہے، لیکن باہر سے، ظفری نے ادب سے جواب دیا۔ کار وہاں موجود تھی؟ جی ہاں۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ جی، اور تو کچھ نہیں۔ ظفری، کام ادھورا ہے، آپ کو وہاں رک کر کوٹھی کے اندرونی ماحول کا جائزہ لینا چاہیے تھا، ان لوگوں کا، میرا مطلب ہے کہ کوٹھی کے مکینوں کے مشاغل کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ تاہم ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے نہیں کیا وہ مجھے کرنا ہوگا۔ ظفری میاں، آپ کو تھوڑا سا کام اور کرنا ہوگا، آپ مجھے کوٹھی تک پہنچا کر آئیے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، مضطرب صاحب نے کہا۔ جی، بہت بہتر، کب تشریف لے چلیں گے آپ؟ ظفری نے پوچھا۔ بس چند تیاریاں کرنی ہیں، اس کے بعد چلتا ہوں، مضطرب صاحب نے کہا اور کرسی کھسکا کر اٹھ گئے۔ پھر وہ خاموشی سے باہر نکل گئے تھے۔ ظفری کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا اور سعدی اور شکیلہ مسکرا کر اسے دیکھتے رہے۔ کیوں، آپ لوگ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بھائی، دل تو یہ چاہتا ہے کہ مضطرب صاحب کو سچ مچ کا باس بنا دیا جائے۔ کیا ڈٹ کر بیٹھے ہیں، صبح سے ہلے نہیں اس کرسی سے اور مستقل ہم لوگوں سے کام لے رہے ہیں، شکیلہ نے کہا۔ خیر، اس کیس کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئندہ ذرا احتیاط رکھنا ہوگی، مضطرب صاحب خاصے بے تکلف آدمی معلوم ہوتے ہیں، سعدی نے کہا اور وہ دونوں مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر میں مضطرب صاحب تشریف لے آئے۔ تیاریاں کیا کی تھی اس کے بارے میں کسی کو بتانا ضروری نہیں تھا۔ باہر صورت اس وقت باس کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ظفری کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ ظفری نے انہیں اکبر روڈ کی کوٹھی نمبر 17 کے آگے چھوڑ دیا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے پوچھا۔ آج کچھ نہیں، کل میں تمہیں اس سلسلے میں کوئی بہتر بات بتا سکوں گا، مضطرب صاحب نے کہا۔ تو میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، مضطرب صاحب نے کہا اور ظفری وہاں سے واپس چل پڑا۔ دوسرے دن جب تینوں دفتر پہنچے تو مضطرب صاحب حسب معمول دفتر کی صفائی سے فارغ ہو چکے تھے، گویا انہوں نے از راہ کرم آج کے کام کر دیے تھے، لیکن ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور وقار نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں کے دفتر میں داخل ہوتے ہی وہ دوڑتے ہوئے باس کی کرسی تک پہنچے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا ٹائم ہوا ہے آپ کی گھڑی میں؟ انہوں نے ظفری کو دیکھ کر پوچھا۔
جی 10:15 بجے ہے، یہ دفتر آنے کا مناسب وقت نہیں ہے، براہ کرم کل سے ٹھیک 9:30 بجے دفتر پہنچ جائے، مسترب صاحب نے حکم دیا۔ بہت بہتر، تینوں مسکراہٹ دبا کر بولے اور مسترب صاحب سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ جناب والا کیا حکم ہے؟ بس کچھ نہیں، آج میں تقریباً 11 بجے کوٹھی جا رہا ہوں۔ ظفری، تم حسب معمول میرے ساتھ تعاون کرو گے، مسترب صاحب نے کہا۔ جی بہت بہتر، ظفری نے گردن ہلا دی۔ وقت مقررہ پر مسترب صاحب ظفری کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چل پڑے۔ کوٹھی کے پورچ میں پیلے رنگ کی کار موجود نہیں تھی۔ مسترب صاحب نے موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر کوٹھی میں جھانکا، گیٹ کی طرف بڑھے لیکن پھر ٹھٹک گئے، ادھر ادھر، اور پھر ظفری کی طرف دیکھ کر بولے، آؤ میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ میرا مطلب ہے آپ خود اندر جائیے۔ ہمت نہیں پڑتی، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی، آؤ تو صحیح، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آ جاؤ۔ مسترب صاحب خود گھبرا رہے تھے۔ ظفری نے ان کی ہمت بندھائی اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کوٹھی کے لان پر کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ دونوں صدر دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ پھر مسترب صاحب بیل پر انگلی رکھنے والے تھے کہ دروازہ کھل گیا، لیکن کھلے دروازے میں جو کوئی نظر آیا تھا اسے دیکھ کر مسترب صاحب کی گھگھی بن گئی۔ دروازے میں رمضان عادل نظر آیا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا، اور کار کی غیر موجودگی سے مسترب صاحب یہی سمجھے تھے کہ رمضان عادل گھر پر موجود نہیں ہے، لیکن دروازے پر اسے دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی۔ فرمائیے، رمضان عادل نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ ہی میرا مطلب ہے ہو۔ مسترب صاحب بے حال ہو گئے تھے۔ معاف کیجیے گا سر، الیکٹرک میٹرکس طرف ہے، ظفری نے جلدی سے کہا۔ معاف کیجیے گا سر، الیکٹرک میٹر کس طرف ہے، ظفری نے جلدی سے کہا۔ عقبی حصے میں چلے جائیے، رمضان عادل نے غصیلے لہجے میں کہا اور زور سے دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ خدا کا شکر ہے پہچان نہیں سکا، مسترب صاحب پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ کیا حکم ہے باس؟ بھاگو جلدی، کہیں اس کی یادداشت واپس نہ آ جائے۔ مسترب صاحب نے ظفری کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، یعنی ابھی وہ واپسی کے لیے مڑے بھی نہیں تھے کہ رمضان عادل پھر باہر نکل آیا اور اس کی کرخت آواز سنائی دی۔ ٹھہرو، رک جاؤ۔ مسترب صاحب کے پیروں میں بریک لگ گئے تھے۔ انہوں نے پلٹنے کی ہمت نہیں کی، لیکن ظفری بڑے ادب سے پلٹ پڑا تھا۔ جناب والا، اس نے کہا۔ تم میٹر ریڈر ہو؟ رمضان عادل نے سوال کیا۔ جناب علی، کوئی حکم؟ نہیں، حکم تو نہیں۔ تو کیا کوئی خرابی ہے میٹر میں؟ ظفری نے سوال کیا۔ نہیں، خرابی ہے میٹر میں، بس مجھے یوں لگا تھا جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ مجھے؟ ظفری نے بہت تعجب لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں اور انہیں بھی، رمضان عادل نے مسترب صاحب کی طرف اشارہ کیا اور ظفری سر کھجانے لگا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور بولا، خادم ہے جناب آپ کے، 2-3 ماہ پہلے ہماری ڈیوٹی اس طرف تھی، پھر ایک اور علاقے میں چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، رمضان عادل نے کہا اور پھر واپس مڑ کر دروازہ بند کر لیا۔ اب ظفری نے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رمضان عادل کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، چنانچہ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہوا مسترب صاحب؟ ظفری نے پوچھا۔ بس میاں، گڑبڑ ہو گئی، کار موجود نہ دیکھ کر میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے، لیکن کار نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ممکن ہے بیگم صاحبہ کہیں گئی ہو۔ ہاں، یہی نظر آتا ہے، چنانچہ اس وقت تو کام نہیں بن سکے گا، البتہ میں یہی رہوں گا اگر تم اجازت دو تو۔ یہی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بس کوٹھی کی نگرانی کروں گا، باہر سے دیکھوں گا کہ کس وقت کون باہر جاتا ہے اور کون اندر آتا ہے، مسترب صاحب نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ بہت بہتر۔ ظاہر ہے میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتا۔ اور وہ دونوں کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر نکل آئے۔ ظفری ابھی موٹر سائیکل سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ دفعتاً مسترب صاحب چیخے، ٹھہرو، 1 منٹ، بس 1 منٹ، اور ظفری رک گیا۔
انجن بند کر دو مصرف صاحب نے کہا۔ ظفری نے موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا اور اسے سڑک کے ایک سمت کر کے کھڑا ہو گیا، پھر بولا، کیوں، کیا ہوا مصرف صاحب؟ وہ دیکھو، ادھر دیکھو، پیلی کار دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ اسی اثناء میں پیلے رنگ کی کار کوٹھی کے مین گیٹ پر آ کر رکی۔ ڈرائیور نے گیٹ کھولا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ کار میں پچھلی سیٹ پر کوئی خاتون چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ خاصی لہیم شہیم خاتون تھی، لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ میرا خیال ہے ظفری میاں کچھ دیر رک ہی جاؤ، ممکن ہے کام بن ہی جائے، مصرف صاحب نے کہا۔